آج بھی مریض جاوید صاحب نہیں آ رہے ہیں، بچے بیمار ہیں، تو آپ نے گھر سے ٹھیک فرائض انجام دینے ہیں، ٹھیک ہے؟ کل کا لکھا ہوا صاف کر لیا تھا؟ صاف ہی لکھا تھا. آیت 42 سے شروع کرنا ہے آج. جی تلاوت بھی اور ترجمہ بھی. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا. لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا. یہاں لا یحلو کے اوپر تشدید کی علامت نہیں ہے یہاں، تو جس قرآن کریم سے انہوں نے اس کا عکس اٹھایا ہے ہو سکتا ہے وہاں بھی نہ ہو.
इसको ठीक कर लेना चाहिए। ये रुकू पूरा हो गया और अब इसका तर्जुमा। आयत ख़ातम नबीयीन के मन बाद ये आयत शुरू होती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। ये अजीब बात है कि इस आयत और इसके बाद की आयत वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला को उस कलाम से बहुत मुशाबहत है जो हज़रत ज़करिया पर उस खुशखबरी के बाद नाजिल हुआ जिसमें एक बेटे की खुशखबरी दी गई थी। और वो आयत निकाल के देखें, अभी उनको पढ़ें तो आप हैरान होंगे कि बैन ही यही मज़मून और यही अंदाज़ इख्तियार फरमाया गया है हज़रत ज़करिया के रूहानी बेटे की पैदाइश या बेटे की पैदाइश पर जो खुशखबरी दी गई है उसके साथ फरमाया कि अब सुबह शाम अल्लाह का ज़िक्र करो। तो रूहानी बेटों के बंद होने पर ये खुशियाँ कैसी हैं? हाँ, सब बुकरतम वशिया। हज़रत नूह ने बालकनी से कौम को इशारा किया और ये पैगाम दिया कि एक ऐसी खुशखबरी मुझे मिली है कि सब बुकरतम वसीला, कि दिन रात अब अल्लाह की हम्द करो। तो ये मौलवी इस बात पे भी गौर नहीं करते कि वहाँ तो खुदा ताला ने एक फरसंद की खुशखबरी की खुशियाँ मनाने के लिए सब्बिहू बुकरतन व असीला फरमाया है। क्या यहाँ नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक रूहानी लिहाज से भी आपको लावल्द करार देने पर और जिस्मानी लिहाज से भी लावल्द करार देने पर अल्लाह ताला इस किस्म की खुशियाँ मनाने का हुक्म दे सकता है मोमिनों को? लाज़िमन ख़ातमुन नबिय्यीन आयत में एक रूहानी फरजंद की खुशखबरी है जिसको दूसरी आयत मन युतिइल्लाह व रसूला उसी तरह मजबूती के साथ पेश कर रही है जैसा कि हज़रत ज़करिया के ज़िक्र में बेटे की खुशखबरी पे खुशखबरियाँ मनाने की हुक्म दिया गया। वैसा ही उस मन युतिइल्लाह व रसूला में जो खुशखबरी है ये उसकी तरफ इशारा मालूम होता है कि इस रसूल यानी मोहम्मद को भी अल्लाह ताला जो ख़ातमुन नबिय्यीन है रूहानी फरजंद अता करने वाला है और इसके दुश्मन ही दरअसल नामुराद मर जाएंगे और वही इसको कहते हैं पंजाबी में औंतरा ने कतरा, वो औंतरे ने कतरे साबित होंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह को खुदा ताला अपने फजल से औलाद अता फरमाएगा। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर व कान बिल-मुमिनीना रहीमा। वही ज़ात है, वही खुदा है अल्लज़ी युसल्ली अलैकुम जो तुम पर सलामती भेजता है, व मलाइकतुहु और उसके फरिश्ते भी, लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर ताकि तुम्हें अंधेरों से नूर की तरफ निकाल के ले आए, व कान बिल-मुमिनीना रहीमा और वो मोमिनों पर बार बार रहम करने वाला है। अब इसमें भी उसी मज़मून का तसलसल है। वही ज़ात है जिस तरह तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह पे सलामती भेजते हो, सल्ले अला मोहम्मद में जो हमारी दुआ है, इसी तरह अल्लाह तुम पर भी सलामती भेजता है और ये सलामती उस आइंदा आने वाले की खुशखबरी की सूरत में तुम पर ज़ाहिर होगी। युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह रोशनी से अंधेरों की तरफ ले जाने वाले नहीं हैं बल्कि अंधेरों से रोशनी की तरफ ले जाने वाले हैं। इसलिए यह ख्याल कि इनके बाद मुकम्मल अंधेरा छा जाएगा और कोई अंधेरों से रोशनी की तरफ ले जाने वाला नहीं रहेगा, एक बहतान है। बस तुम जब दुरूद भेजते हो मोहम्मद रसूलुल्लाह पर, उस दुरूद का जवाब यह है कि अल्लाह तुम पर सलाम भेजता है और वो इंतज़ाम करता है कि तुम अंधेरों में भटकने के बजाय फिर रोशनी की तरफ वापस आओ। ये बैन ही जो आने वाले की पेशगोइयाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हैं उनसे मुताबिकत रखती है बात।
اور بالمؤمنین رحیمہ میں جو بار بار رحم کرنے کا مضمون ہے رحیم میں، وہ بالکل اس صورتحال سے مطابقت رکھتا ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ السلام، ان کا خیر مقدم جس دن وہ اس سے ملیں گے سلام ہوگا۔ یوم یلقونہ سے مراد اللہ ہے، جس دن یہ لوگ اللہ سے ملیں گے ان کا خیر مقدم سلام کے ذریعے ہوگا، یا یہ لوگ سلام سلام کہہ کر خیر مقدم کر رہے ہوں گے۔ یہ دونوں باتیں اخروی زندگی سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ وہاں مومنوں کا کلام سوائے سلام کی کوئی نہیں ہوگا، یہ دوسری جگہ قرآن کریم میں بالکل وضاحت سے بیان ہوا ہے۔ اور یلقونہ سلام میں پہلے چونکہ اللہ کی طرف سے سلامتی اس دنیا میں بیان فرمائی گئی تھی، اس لیے یلقونہ سلام میں خدا کی طرف سے سلام کہنا بھی ہے۔ سلام قول من رب الرحیم، بالکل یہی بات سورہ یاسین میں بھی فرمائی گئی ہے۔ تو دونوں طرف کا سلام ہے، ایک اللہ کی طرف سے بندوں پر جب وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور ایک بندوں کا ایک دوسرے سے مخاطب ہونا سلام سلام کہہ کر۔ یہ دونوں معنی یہاں قرآن کے دوسرے بیانات کے مطابق موجود ہیں۔ وَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بہت ہی معزز اجر تیار فرما رکھا ہے۔ یا ایھا النبیو، اے نبی، انا ارسلناک شاہداً۔ یا ایھا النبیو، اس میں ایھا کا لفظ کس طرف دلالت کرتا ہے؟ یا نبیو بھی تو کہہ سکتے تھے، زور کے لیے، ہاں؟ تاکید اور زور کے لیے آتا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخاطب کی تخصیص ہو، اس لیے ایھا آتا ہے۔ یعنی یا نبیو بھی کہہ سکتا تھا اللہ تعالیٰ، لیکن جب یا ایھا النبیو کہا جائے تو مراد ہے کہ اے وہ نبی جس سے اے تو مخصوص نبی جس سے ہم مخاطب ہیں۔ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، یقیناً ہم نے تجھ کو شاہد اور مبشر اور نذیر بنایا ہے۔ مبشر و نذیرہ کی بات تو سمجھ آتی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ہر جگہ مبشر و نذیر آیا ہے۔ یہاں شاہدن کن معنوں میں ہے؟ جب آپ وہ ایک دوسری صورت کا مطالعہ کرتے ہیں، شاہد و مشہود، شاہد و مشہور۔ ہاں وہ شاہد و مشہود، تو یہ وہی شاہد ہے۔ شاہد و مشہود وہاں دونوں معنوں میں اطلاق پا رہا ہے۔ ایک وہ شاہد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ایک آنے والی کی خوشخبری دی تھی جو مشہود ہو گیا، اور ایک وہ مشاہد یعنی آنے والا جس نے پہلے گزرے ہوئے مشہود کی خوشخبری دی تھی۔ اس لیے وہ کلام کا انداز ایسا ہے کہ دونوں طرف برابر چسپاں ہوتا ہے، اور یہ قرآن کریم کا ایک عام دستور ہے کہ بیک وقت ایک ہی جملے کو اس طرح استعمال فرماتا ہے کہ دونوں طرف سے وہ معنی خیز اطلاق پاتا ہے، کسی دونوں طرف سے وہ صحیح بیان کیا جا سکتا ہے، ایک طرف سے کسی اور کی شان میں، دوسری طرف سے اس شان والے کی طرف سے جس نے پہلے بیان کیا تھا اس کی طرف۔ یہ طرز بیان الحمد میں بھی موجود ہے، اور اسی کے متعلق حضرت مسیح علیہ السلام نے بہت ہی عظیم شان روشنی ڈالی ہے، اسی پر روشنی ڈالی ہے کہ ہم سے مراد فاعلی حالت بھی ہے اور مفعولی حالت بھی ہے۔ بس یہاں بھی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا میں ایک ایسے شاہد کے طور پر آپ کو پیش فرمایا ہے جس نے
دراصل دو طرف کی گواہیاں دی ہیں، ایک گزرے ہوئے موسیٰ کی اور گزرے ہوئے عیسیٰ کی، ان کے حق میں بھی گواہیاں دی ہیں، اور ایک آنے والے کے حق میں بھی گواہیاں دی ہیں جبکہ عیسیٰ دوسرے روپ میں دوبارہ ظاہر ہوگا۔ وہ مبشرا و نذیرا، اور اس شاہد کی حیثیت سے تو مبشر بھی ہے اور نذیر بھی ہے، یعنی خوشخبریاں دینے والا بھی ہے اور ڈرانے والا بھی ہے۔ وہ داعین الی اللہ بإذنہ، اور اللہ کی طرف بلانے والا ہے اس کے حکم کے ساتھ۔ وہ سراج منیرا، اور ایک ایسا چراغ ہے جو خوب منور اور منور کرنے والا ہے، روشن کر دینے والا چراغ ہے۔ اب وہ جو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالنے کا مضمون پہلے گزرا ہے، یہ اس کی تائید کر رہا ہے۔ منیرہ میں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ خود ہی روشن نہ ہو بلکہ دوسروں کو بھی روشن کر سکے، ایک چراغ سے جس طرح دوسرے چراغ جلائے جاتے ہیں، اور ایک سورج سے جس طرح چاند روشن کیے جاتے ہیں۔ بس انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ بإذنہ و سراج منیرا۔ وہ دعوت اللہ کا کام جو دوبارہ شروع ہونا تھا، وہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی چمک ہے، آپ ہی کا لایا ہوا اجالا ہے، جو چاند کی صورت میں مسیح موعود نے منعکس کرنا تھا۔ وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضل کبیرہ، اور اللہ مومنوں کو خوشخبری دے دے کہ یقیناً ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ اور یہی فضل کا لفظ سورہ جمعہ میں دہرایا گیا ہے، فضل عظیم کے طور پر، واللہ ذو الفضل العظیم۔ تو بأن لهم من اللہ فضل کبیرہ میں اس آیت کی طرف بھی اشارہ مل جاتا ہے کہ دوبارہ مومنوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ایک روحانی فرزند کے ذریعے ورود، یہ خدا تعالیٰ کا ایک غیر معمولی فضل ہے۔ یہاں اس کو فضل کبیرہ فرمایا گیا ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافروں اور منافقین کی اطاعت نہ کر، وَدَعْ أَذَاهُمْ، اور ان کی اظہار رسانی کو ایک طرف رکھ دے، ایک طرف کر دے، اسے چھوڑ دے اس حال میں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور توکل اللہ پر کر، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور یقین اللہ تعالیٰ بحیثیت کفیل بہت کافی ہے۔ توکل کرنے والوں کے لحاظ سے جس پہ توکل کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت ہے۔ یہ کافرین اور منافقین کی اظہار ثانی بھی ان پیشگوئیوں کے نتیجے میں ہونی تھی۔ پہلے دور میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافر و منافقین کا یہ سلوک تھا، لیکن ان آیات کے تسلسل میں جب پڑھتے ہیں تو صاف دکھائی دیتا ہے کہ آئندہ جب یہ پیشگوئی ظہور پذیر ہونی ہے، اس وقت کافروں نے اور منافقوں نے طرح طرح کی باتیں بنانی ہیں۔ اور یہ جو قرآن کریم کی آیت کا ٹکڑا ہے، یہی حضرت مسیح علیہ السلام کو الہاماً تاکید فرمائی گئی ہے کہ ان لوگوں کی باتیں، اظہار ثانیہ نظر انداز کر دے، کیونکہ یہ یہی کرتے ہیں، اور اپنے کام سے کام رکھ اور اللہ پر توکل رکھ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مومنات سے نکاح کرو، یہ سارا سلسلہ نکاح ہی کے تعلق میں چل رہا تھا، بیچ میں یہ جو روحانی ابوت کا مضمون ہے یہ شروع ہو گیا تھا، اب واپس اس سلسلے کی طرف لوٹ رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب مومنات سے نکاح کرو پھر ان کو طلاق دے دو، من قبل ان تمسوہن، اس سے پہلے کہ ان کو ہاتھ لگاؤ۔
फमालकुम अलैहिन्ना मिन इद्दतिन तातदूनहा, तो तुम्हारे लिए उन पर कोई ऐसी इद्दत फ़र्ज नहीं है जिसकी वो पैरवी करें, जिसका उन पर इतलाक़ हो। इद्दत महज उस वक्त होती है जब मियाँ बीवी के ताल्लुकात कायम हों, और इद्दत में एक हिकमत है। औरत पर बोझ डालना नहीं, बल्कि इस बात का सब दुनिया को मालूम हो जाना है कि उस खामंद का बच्चा पैदा हो चुका है, फिर उसके फ़राइज़ भी अदा होने हैं, ज़िम्मेदारियाँ बांटी जाएगी। इसलिए जो अगर किसी औरत को ख्याल हो कि ये हम पर एक ज़ायद बोझ है, ये आयत इस ख्याल को रद्द कर रही है। फरमाया, ए मर्दो, अगर तुम शादी से के बाद लेकिन इकट्ठे होने से पहले एक दूसरे से अलग हो जाओ, तो तुम ये ना समझो कि तुम्हारा हक़ है कि तुम्हारी खातिर औरत 4 महीने बैठी रहे। वो इद्दत महज और हिकमतों की पेश नज़र है। अपनी ज़ात में औरत पर कोई इद्दत नहीं आती। फ़मत्तिऊहुन्ना व सर्रिहूहुन्ना सराहन जमीला, बस उनको रुख़सत करते वक्त उनका ख्याल रखा करो, कुछ फ़ायदा दिया करो, कुछ तोहफ़े तोहफ़ दिया करो। और सर्रिहूहुन्ना सराहन जमीला, और ख़ूबसूरत तरीक़े पर रुख़सत किया करो। बदकिस्मती से आजकल इसके बिल्कुल बरक्स हो रहा है। जब लोग रुख़सत करते हैं तो कीड़े डालते हैं एक दूसरे में, और वही उन्हीं कीड़ों का ख्याल उनको अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के 8-10 साल 20 साल गुजरने पर नहीं आता। औरतों का भी ये हाल है, मर्दों का भी ये हाल है। बाद ऐसे मामलात मेरे सामने आते हैं कि 10-10 15-15 साल इकट्ठे रहे हैं, और उसके बाद ऐसे भयानक इल्ज़ाम लगाते हैं एक दूसरे पर कि उनकी बेहयाई पे ताज्जुब होता है कि उसके बावजूद इकट्ठे रहे हैं। अगर वो सच्चे हैं तो बड़े बेहया हैं, और अगर झूठे हैं तो वैसे ही बेहया हैं। मैं उनको लिख देता हूँ हमेशा कि इन गलाज़तों को मेरी तरफ ना भेजो। तुमने साबित कर दिया है कि तुम झूठे और बेकार लोग हो, अपने मामलात को आपस में जिस तरह चाहो निपटाओ, मगर कुरान करीम की खिलाफ वर्जी कर रहा है। कुरान करीम ने तो ये फरमाया है कि जब मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, एक दूसरे को राजदान बना लेते हैं, एक दूसरे की कमज़ोरियाँ और खूबियों पर मिलजुल कर इत्तला पा लेते हैं, एक ही बिस्तर को इस्तेमाल करते हैं, फिर बड़ी बेहयाई है कि इन बातों को भूल जाए इंसान और बाद में तरह तरह की बातें बनाने लगे। बस ये वो कुरानी अखलाक हैं जिनकी पैरवी आज भी उसी तरह ज़रूरी है जिस तरह पहले ज़रूरी थी, और आइंदा भी रहेगी। बस अहमदियों को ख़ास तौर पर इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर कोई खिलाफ शरअ बात किसी मर्द या औरत की तरफ से वाक़या हो तो जिस वक्त हो उसी वक्त वो उससे अलहदगी इख्तियार करें और उसका ज़िक्र करें जमात से, अगर वो करना चाहते हैं। अगर नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद उनका कोई हक़ नहीं है। फिर जब भी ज़ुबान खोलेंगे वो कुरानी तालीम के ख़िलाफ़ ज़ुबान खोलेंगे। इसलिए रुख़सत के बाद सर्रिहूहुन्ना सराहन जमीला के सिवा कोई चारा ही नहीं रहता। जब भी रुख़सत होगे तो अखलाक हसना के साथ रुख़सत होना पड़ेगा। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अहललना लका अज़वाजका अल्लाती आतैता उजूरहुन्ना व मा मलकत यमीनुका मिम्मा अफ़ा अल्लाहु अलैका। ए अल्लाह के रसूल यानी ए नबी, हमने हलाल कर दी हैं तुझ पर तेरी वो बीवियाँ जिनको तूने उनके महर अदा कर दिए हैं। ये सवाल है कि जिनको अभी महर अदा ना हो वो हलाल होती हैं या नहीं होती। क्यों जी शम्स साहब, आपने अदा कर दिए महर? अभी नहीं किया।
دیکھا آپ کی شکل مسکراہٹ سے پتہ لگ رہا ہے صاحب پکڑے گئے سب دنیا کے سامنے. ایک تو واپس جا کے حق مہر ادا کریں اور اس آیت کا مطلب بتائے کہ اب تک یہ بیوی جس کا حق ادا نہ ہوا ہو وہ حلال ہوتی ہے کہ نہیں. ویسے حلال آپ نے بطور پریس سیکرٹری آج شام کو ان بیگم صاحب سے ان کی جانے کے بعد پتہ کرنا ہے کہ میں نے نصیحت کی تھی آیا اس پہ عمل ہوا ہے کہ نہیں. ایک دفعہ ایسا واقعہ پہلے گزر چکا ہے حضرت خلیفۃ المسیح اول کے زمانے میں. ایک جب آپ نے حق مہر ادا کرنے کی غالباً شاید یہی آیت تو جس پر بحث ہو رہی ہو, آپ نے بار بار تاکید فرمائی کہ حق مہر ادا کرنا چاہیے سوائے اس کے کہ بیوی معاف کر دے. اس صورت میں بھی عملاً حق مہر ادا ہو گیا, یہ ایسے ہی سمجھا جائے گا اور بیوی حلال ہی سمجھی جائے گی. حلال تو بیچاری ہوتی ہے مگر لوگ اس کو حلال کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. تو اسی قسم کی ایک کوشش کا ذکر میں کر رہا ہوں. حضرت خلیفۃ المسیح اول نے جب یہ درس میں نصیحت فرمائی تو ایک صاحب رات کو واپس آئے اور بہت خوشی خوشی عرض کیا کہ حضرت میری بیوی نے میرا حق میں معاف کر دیا, اب مجھ پر کچھ فریضہ نہیں. اور نے کہا اچھا بالکل خوشی سے, بالکل خوشی سے. اور نے کہا لیکن احتیاطاً یہ دیکھنے کے لیے کہ واقعی خوشی سے کیا کہ نہیں, تو یوں کرو کسی سے قرض لو اور اس کو جا کے حق مہر ادا کر دو اور پھر کہو کہ آؤ اب مجھے واپس کر دو. تو ان بیچاروں نے ایسا ہی کیا, کسی سے قرض مانگ کے میں ابھی آتا ہوں تو واپس کرنے بیوی کو پیش کیا کہ یہ تمہارا حق مہر ہے. اس کے بعد کہا کہ اب مجھے واپس کر دو. کہ چل چل تیرا کیا تعلق اس سے میں نے تو اس لیے معاف کر دیا تھا کہ مجھے پتا تھا تم نے دینا ہی نہیں, تو میں نے کہا یوں ہی مفت میں تم خراب کروں, اب تم نے دے دیا تو بس بس بسم اللہ. تو یہ ہے اس آیت کا منطوق. حق مہر ادا کر دو میں دراصل ایک قطعی نیت بھی شامل ہوتی ہے, اور عملاً اس میں تاخیر ہو جائے تو اور بات ہے, مگر نیت کے لحاظ سے قطعی فیصلہ ہوتا ہے مرد کا کہ گویا میں نے اسے ادا کر دیا, اور اس فیصلے سے وہ پیچھے نہیں ہٹتا پھر کبھی. اور اگر زندگی میں یہ فیصلہ پورا نہ ہو تو وفات کے بعد ورثے میں یہ فیصلہ پورا کیا جاتا ہے. اس لیے منکوحہ بیویاں حلال ہی رہتی ہیں ان شرائط کے ساتھ کہ دراصل اس خاوند نے نکاح کے ساتھ ہی اس کو ادا کرنے کا فیصلہ اتنا پختہ کیا ہوا ہوتا ہے, اور یہ سوسائٹی میں ایک معروف بات سمجھی جاتی ہے کہ گویا اس نے ادا کر دیا. بس اس پہلو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ بیویاں جن کو تم نے طلاق دی, وہ بیویاں جن کو تم نے حق مہر ادا کر دیا وہ تم پر حلال ہیں. وما ملکت یمینوں کا مما افعى اللہ, اور جو کچھ بھی تیرے داہنے ہاتھ مالک ہوئے ان لونڈیوں پر یا غلاموں پر, لونڈیوں کی بات ہے یہاں, لونڈیوں پر مما افعى اللہ علیہ کا جو جنگ کے بعد حصے میں آتی ہیں. افعى میں خریدی ہوئی لونڈیاں نہیں ہیں. کیوں جی ہیں خریدی ہوئی لونڈیاں؟ ہاں. تو یہ جو خیال ہے کہ لونڈی خرید لو, یہ خیال ہی اس آیت سے باطل ہو جاتا ہے. مما افعى اللہ علیہ کا جو جنگ کے دوران مجبوراً تیرے حصے میں آئی ہیں اور بالارادہ ان کو غلام نہیں بنایا گیا بلکہ ایک زمانے کے دستور کے مطابق خونریز جنگ کے بعد ان کو گھروں میں تقسیم کیا گیا ہے. ان سے اگر تعلقات کی اجازت نہ ہو تو معاشرہ گندہ ہو جائے گا اور وہ ارد گرد بھی معاشرے میں گند پھیلائیں گی.
اس لیے جب خدا کی طرف سے اجازت ہے تو وہ نکاح کی ہی صورت ہے. اس لیے بعض مفسرین اس طرح بھی گئے ہیں کہ ان سے نکاح پڑھانا ضروری ہے. ذاتی طور پر میں اس آیت کی روشنی میں اور بعض اور آیت کی روشنی میں ان سے نکاح پڑھوانا ضروری نہیں سمجھتا. مجھے کوئی روایت معلوم نہیں کہ حضرت ماریہ سے رسول اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا ہو. کیوں جی؟ آپ کے علم میں ہے شمس صاحب؟ کوئی نہیں؟ حاضری کیا؟ وہی اسی طرح میرا اشارہ میں نام نہیں لے رہا تھا، تو میں ضرور نام لینا تھا. مگر چیک کرنا چاہیے نا کن روایات سے ثابت ہے. میرے علم میں کوئی قطعی روایت ایسی نہیں ہے کہ حضرت ماریہ سے رسول اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا ہو. افواہ کے تابع آتی ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے نکاح ہی کا ایک طریق ہے. یعنی نکاح ظاہری ہو یا نہ ہو، ایسی عورتوں کو گویا منکوحہ سمجھا جائے گا اور وہ سب دوسروں پر حلال نہیں ہوں گی. عملاً اعلان کی صورت بن جاتی ہے. عملاً اعلان کی صورت بن جاتی ہے. اس میں کچھ پیچیدگیاں ہیں جن پیچیدگیوں کی طرف ہمارے علماء کو توجہ دینی چاہیے. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی لونڈی ہو جو جنگ کے بعد ہاتھ آئی ہو لیکن اس کا خامند بھی ساتھ ہو اور وہ غلام ہو، تو اس آیت کریمہ کے تابع وہ بھی آتی ہیں کہ نہیں؟ یا لونڈیوں والی آیات میں وہ آتی ہیں کہ نہیں؟ جہاں تک میرا تاثر ہے، میں نے گہرے مطالعہ کے بعد یہ نتیجہ نکالا ہے کہ میاں اور بیوی اکٹھے اس آیت کریمہ کے تحت نہیں آتے. جن کے خامد مارے گئے یا پیچھے رہ گئے، یہ صرف ان کی بیویاں ہیں جن کو لونڈی بنانے کا حکم ہے اور لونڈی بنانے کی مجبوری ہے، اور ان کا پہلا نکاح منسوخ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ. بس اگر وہ جنگ میں پیچھے رہ گئے اور منسوخ نکاح ہو گیا تو اب کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پھر دوبارہ اسی نکاح کے ساتھ دوبارہ یہاں قبول کر لیے جائیں؟ اور اکثر جنگ مشرکوں سے ہوئی ہے، اور ان کی مشرکہ عورت اگر کسی مومن کے گھر میں آتی ہے تو عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ بھی اسی کے دین قبول کر لیں گی. لیکن اگر نہیں تو ایک مومنانہ ماحول میں وہ داخل ہو جاتی ہے، وہ اپنے پہلے خامد سے روابط نہیں رکھ سکتی. سمجھ گئے؟ ورنہ نعوذ باللہ من ذالک اس آیت کا یہ معنی بنے گا کہ تیری بھی لونڈی ہے اور اپنے خامد کی بھی بیوی ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. بس وہ جو ماریہ قبطیہ سے نکاح کا معاملہ ہے یہ اپنی ذات میں چھان بین کا محتاج ہے. میرے نزدیک یہی اعلان نکاح کا متبادل اعلان ہے، کیونکہ نکاح بھی تو اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے، اور جب اللہ کھلم کھلا اجازت دے رہے تو یہ نکاح ہی ہے. اس کو غیر منقوع کہنا ہی غلط ہے. مما افاء اللہ وما ملکت یمینوں کا مما افاء اللہ. امکان موجود ہے کہ عرب دستور کے مطابق کچھ لونڈیاں بکتی بھی ہوں مارکیٹ میں، مگر ان کے متعلق یہ حکم نہیں ہے. ایسی لونڈیاں بھی بکتی تھیں عرب کی مارکیٹس میں جن کے خامند بھی ہوتے تھے، اور یہ دونوں میاں بھی غلام بھی بن جایا کرتے تھے. تو مما سے مراد یہ ہے کہ صرف ان کے متعلق حکم ہے جو جہاد کے نتیجے میں، جہاد کی لڑائی کے بعد ہاتھ آئیں. جو عام لونڈیاں ہیں وہ یہاں پیش نظر نہیں ہیں. اس لیے آج کل کا یہ خیال ہے سعودی عرب میں عام رائج ہے کہ ہندوستان سے لونڈیاں خرید لو اور یہ شرعاً جائز ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے. اس کی کوئی قرآنی بنیاد نہیں ہے.
وہ بناتے امے کا بناتے اماتے کا، اور اپنے چچا کی بیٹیاں اور اپنی خالاؤں پھوپھیوں کی بیٹیاں، خالات یا ہاں ماتے کا میں تیرے چچا کی بیٹیاں اور تیری پھوپھیوں کی ہے. میں نے جو ترجمہ چیک کر لیا ہے، بناتے خالاتے کا سے مراد پھوپھیوں کی بیٹیاں. یعنی اماتے کا سمجھا ٹھہر جا. وہ آگے کھانا ہے. تجھے غنیمت کے طور پر عطا کیے تیرے چچا کی بیٹیاں اور تیری پھوپھیوں کی بیٹیاں. یہی تو میں کہہ رہا تھا، آپ کہتے نہیں. یہ اماتے کا کے ترجمہ میں خالاتے کا بعد میں جو آ گیا. وہ بناتے خالے کا، وہ بناتے خالاتے کا لتی. ہم کون سا ترجمہ کر رہے امے ہیں؟ کا و اماتے کا، ہم؟ امے کا و اماتے کا کے ترجمہ میں ہاں، اماتے کا کیا ترجمہ ہے؟ پھوپھیاں. یہی میں بھی کہہ رہا ہوں. جی حضور، وہ لفظ خالاتے کا حضور کے زبان اوہو، میں کہنا امات تھا، مگر میرے منہ سے خالات نکل رہا ہے، جی کیونکہ بار بار میری اسی لفظ پہ نظر پڑ رہی ہے یہاں. یہ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ جی اچھا، تو ترجمہ وہی ہے جو میں درست ترجمہ بیان کر چکا ہوں. بناتے اماتے کا سے مراد پھوپھیوں کی بیٹیاں ہے، وہ بناتے خالے کا اور تیرے ماموں کی بیٹیاں، اور بناتے خالاتے کا اور تیری خالاؤں کی بیٹیاں. ماں کے بھائی اور ماں کی بہن. پہلے باپ کی طرف سے بات چلی تھی، اب ماں کی طرف سے چلی ہے. اور تیرے خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے تیرے ساتھ ہجرت کی ہے، اور ایسی مومن عورت جو اپنا نفس نبی کے حضور پیش کر دے اگر یہ نبی پسند کرے کہ اس سے نکاح کرے. مراد یہ ہے کہ بہت سی ایسی فدائی عورتیں موجود تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہونے میں اپنی زندگی کا مدعا سمجھتی تھیں، اور وہ خود خواہش کرتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کریں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چھوڑا گیا ہے کہ اگر وہ ایسی خواہش کریں تو تیری مرضی ہے، اگر چاہے تو ان سے نکاح کر لے. مومنوں سے الگ خالصتاً یہ تیرے لیے اجازت ہے. عام سوسائٹی میں یہ نہیں ہے کہ شادی شدہ ہو، 4 بیویاں ہو چکی ہیں مثلاً، اور 5ویں کے لیے ایک عورت کہ میں حاضر ہوں. یہاں 9 بیویوں کی حد کے بعد آپ کے لیے شادی کی مناہی ہے. مگر مومن عورتیں اگر یہ خواہش کریں خود، تو یہ خواہش چونکہ خالصتاً للہ ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس کا کوئی حصہ نہیں، اس لیے عام مومنوں سے ہٹ کر آپ کو یہ استثنائی اجازت دی جاتی ہے. لیکن ایسا واقعہ ہوا نہیں. یہ ضمن میں بتا رہا ہوں، یہ سورہ 5 کی سن 5 ہجری کی صورت ہے، اور یہ آیات اس صورت سے تعلق رکھتی ہیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول تو عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے تھے جس کے بعد یہ بوجھ مزید برداشت کرنا ممکن نہیں تھا. دوسرے تاریخ بتاتی ہے کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. یہ بتا رہا ہے، یہ امر بتا رہا ہے کہ یہ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کی خاطر نہیں گھڑا کرتے تھے. جو اللہ نے فرمایا ہے وہ بیان ہو گیا ہے، خواہ وہ عملاً تاریخ کا حصہ بنے یا نہ بنے، مگر اصولاً وہ تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے، عملاً بنے یا نہ بنے. ہم نے یہ اجازت ہے، ہم خوب جانتے ہیں، جو ہم نے ان یعنی مومنوں کے حق میں، ان کی بیویوں کے تعلق میں اور ان کے زیر نگین عورتوں کے تعلق میں فرض کر دیا ہے. یہ اس لیے واضح کیا جا رہا ہے کہ تیرے دل میں کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. اب یہ تنگی کس بات کی ہے؟ اجازت نہ ہونے کی نہیں، اجازت ہونے کی تنگی ہے. ویسی ہی تنگی ہے
جیسے حضرت زینب سے شادی کے معاملے میں دل میں پیدا ہوئی تھی، اور ملا لوگ اس کے بالکل الٹے معنی لیتے ہیں۔ یہ تنگی ایک طبی حالت کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے جس پہ رسول اللہ علیہ وسلم اپنے نفس پر بوجھ محسوس کرتے ہیں، نہ کہ نفس کی خواہش کے تابع کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے تابع بات کرنا چاہتے ہیں، بات کرتے ہیں، مگر نفس کا اس میں کوئی بھی عمل دخل نہیں ہوتا۔ ترجی من تشاء منہن و تووی الیک من تشاء، یہ بھی تجھے اختیار ہے کہ تو ان میں سے جس کو چاہے چھوڑ دے، یعنی ان کو طلاق دے دے، یا ان کی مرضی ہو تو الگ کر دے۔ ایسا بھی ہوا ہے، بعض امہات المومنین نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ اگر چاہیں تو کسی ایک بیوی کے پاس ٹھہریں یا دوسروں کے پاس، ہمارے پاس آنا لازم نہ سمجھیں۔ بس چھوڑ دے میں وہ چھوڑنا بھی مراد ہو سکتا ہے۔ ولا تذرہ کل معلقہ کا یہاں اطلاق نہیں ہوگا، کیونکہ وہ معلقہ والی بات عورتوں کی مرضی کے خلاف جب مرد ان کو چھوڑتے ہیں اور ان کو ٹھونستے ہیں، یہ بات اس وقت صادق آتی ہے۔ سمجھ گئے؟ اس لیے ہر ایسے تعلق میں جہاں بیویوں کی اپنی خواہش مردوں کو اجازت دے کہ وہ ان سے تعلق یعنی جسمانی تعلق بے شک چھوڑ دیں اور دوسری بیویوں کی طرف توجہ کریں، تو یہ گناہ نہیں ہے۔ ذالک ادنیٰ ان تقر اعینہن ولا یحزن ویرضین بما آتیتہن کلہ، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم میں مبتلا نہ رہیں، اور وہ سب کی سب اس پر راضی ہو جائیں جو تو نے انہیں دیا یا دے چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت علم رکھنے والا اور بہت بردبار ہے، یعنی تمہاری غفلتوں کو بھی برداشت کرتا ہے۔ لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بہن من ازواج ولو اعجبک حسنہن الا ما ملکت یمینک وکان اللہ علی کل شیء رقیبا۔ ان آیات میں جو گزری ہیں، جن رخصتوں کا ذکر ہے کہ تو یہ بھی کر سکتا ہے اور یہ بھی کر سکتا ہے، ان کے ہوتے ہوئے ان باتوں کے علاوہ تجھے اب کسی اور عورت سے شادی کی اجازت نہیں ہے، اور نہ یہ اجازت ہے کہ ایک کو کسی دوسری کے ساتھ بدلا لے۔ مثلا اگر 4 بیویاں ہوں تو آپ ان میں سے ایک کو طلاق دے دیں تاکہ کسی اور کو اپنا لیں اور یہ شریعت کے خلاف نہ ہو۔ یہ بھی بعض لوگ کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دے کر مومنوں کو بھی اس حرکت سے باز رکھا ہے کہ اگر کوئی اور پسند آ جائے تو اس کے باوجود یہ اس تبادلے کی اجازت نہیں ہے۔ الا ما ملکت یمینک، سوائے اس کے کہ جو کچھ تیرے دائیں ہاتھ کمائیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے بعد بھی جنگیں ہوئی ہیں، اور اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو افاع کے تابع ملی اور لونڈیاں ملی ہیں، اور حضرت ماریہ قبطیہ کب آئی ہیں؟ خیبر، جی وہیں میں کہہ رہا ہوں، جی خیبر میں آئی ہیں نا، جی تو صاف پتہ چلا کہ یہ دراصل آئندہ آنے والی جو جہاد کے نتیجے میں عورتوں کا ملنا ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ آئندہ کی باتیں ہو رہی ہیں نا، آئندہ سے کوئی عورت حلال نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ جہاد کے ذریعے تو تیرے دانے ہاتھ کسی کے اس طرح مالک ہوں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ملکیت کی اجازت دی ہے۔
اگر یہ معنی نہ لیں تو الا ما ملکت یمینوں کا کہ معنی نہیں سمجھ آئیں گے، کیونکہ جو پہلے تھیں ان کی بات تو ہو چکی ہے. ہیں؟ صفیہ حضرت صفیہ آئی ہیں. نہیں ماریہ بھی تھیں. اوہو ٹھیک کہتے، بالکل ٹھیک ہے، یاد آ گیا مجھے بھی. حضرت ماریہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا یہ مقوقس نے کیا تھا. مقوقس، ہاں. اور آپ کا اس کو قبول کر لینا گویا نکاح تھا. اس لیے حضرت ماریہ سے نکاح ممکن ہے کہ تحقیق کی جائے تو ثابت ہو. میں حضرت ماریہ کو حضرت صفیہ سے کنفیوز کر رہا تھا، جو درست نہیں ہے. اب اس بات کو بالکل واضح سمجھ لیں کہ حضرت صفیہ تھیں جو جنگ خیبر میں آئی تھیں، اور اس تعلق میں اس آیت کا اطلاق ہوگا. آئندہ اگر کوئی آئے تو وہ خدا کی طرف سے تیری ملکیت میں دی جائے گی. ٹھیک ہے. اور ماریہ کے متعلق نکاح کا جو معاملہ ہے وہ اب پھر کھل گیا ہے. علماء کو تحقیق کرنی چاہیے کہ حضرت ماریہ سے نکاح کب ہوا اور کیسے ہوا، اور کون سی احادیث اس پر گواہ ہیں. اور یہ واقعہ کس سن کا ہے؟ میرا خیال 7 ہجری میں مصر سے آئی تھیں. یعنی ان آیات کے بہرحال بات کا ہے جی نا. جی جی آیت جو خاتم النبیین ہے، جی کل بھی بحث ہو چکی ہے، یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے. تو اس واقعہ کی تفصیل جس حد تک بھی قطعی احادیث سے ہمارے سامنے آ سکے اسے حاصل کرنا چاہیے. یہ حاضری اب آپ جستجو کریں یہ مزید. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. تلاوت بھی ہونی ہے؟ اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ. ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ کیا؟ اچھا ذالک نہیں، ہم ٹھیک ہے. ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما. یہ بتائیں ذالکہ اگر پڑھا جائے تو عربی کے لحاظ سے یہاں ذالکہ کہنا غلط ہو سکتا ہے یا اختیار ہے ذالکہ ذالکم دونوں کے درمیان میں؟ کیوں جناب؟ ماہرین ہیں عربی، بتائیں. میرے منہ سے جو خود بخود ذالکہ نکلا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ معاملہ اور ذالکم میں اس معاملے کو مخاطب کے ساتھ باندھا جاتا ہے. اگر نہ باندھنا ہو تو میرے نزدیک ذالکہ کا لفظ بھی یہاں درست ثابت ہوتا ہے فکر کے لحاظ سے. اسی لیے میرے منہ سے بے اختیار ذالکہ نکلا اور یہ لفظ کو میں نے غور سے دیکھا نہیں. تعظیم اور تفخیم کے لیے ساتھ استعمال ہوتی ہے. کیا؟ یہ جو میم ساتھ ذالکہ کے بجائے ذالکم جہاں تک وہاں زیادہ تعظیم اور تعظیم کے لیے بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو مخاطب ہیں
ان کو پیش ان کی تعظیم یہاں مراد نہیں ہے. مضمون جو وغیرہ اس کے ذالکم تمہارا یہ بیہیویئر، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ذالکہ کو ان کے ساتھ باندھا جا رہا ہے جنہوں نے ایک طرز عمل دکھانی ہے. تو غالباً ذالکم یہاں یہ معنی رکھتا ہے کہ تمہارا اس قسم کا طرز عمل اطہر لقلوبکم و قلوبہن، تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ ضروری ہے. یہی بات اگر ہم ذالکہ کے ذریعے کہیں تو وہ ذاتی تعلق کی زنجیر میں یہ مضمون ان کے ساتھ نہیں باندھا جا سکتا. یعنی بنتا تو ہے مگر سرسری طور پر. ذالکم کہہ کے خصوصیت سے ان کے طرز عمل کی طرف اشارہ ملتا ہے. وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رسول اللہ. اب اس آیت کا سارا ترجمہ پہلے کرنے والا ہے نا، ابھی ہے نا کیا تلاوت ہو رہی ہے مگر وقت تھوڑا رہ گیا ہے. اگر ہم یہیں ختم کر کے ترجمہ کر دیں تو کیا رہ جائے؟ ہاں؟ اے لوگو جو ایمان لائے، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو سوائے اس کے کہ تمہیں دعوت دی جائے، الی طعام کھانے کے لیے، غیر ناظرین انا ہو، مگر اتنا پہلے نہ داخل ہوا کرو کہ گویا اس کے پکنے کا انتظار کرو. اب یہ جو آیت کریمہ ہے یہ ہمیشہ مجھے تعجب میں مبتلا کرتی ہے کہ قرآن نے اس معاشرے کے اس اہم حصے کو خوب کھول کر بیان کیا ہے، لیکن کوئی حدیث بھی میرے علم میں نہیں جو رسول اللہ علیہ وسلم کی اس خانگی کیفیت کو اور معاشرے سے تعلقات کو بیان کر رہی ہو. کسی کے علم میں ہے کہ اس طرح رسول اللہ علیہ وسلم دعوتیں فرمایا کرتے؟ اس سے تو لگتا ہے ایک دستور تھا. دعوتیں فرمایا کرتے تھے رشتہ داروں وغیرہ کی، اور ان کا خیال رکھتے تھے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے. یہ جو معاشرے کا ایک حسین پہلو ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تعلق رکھتا ہے، قرآن نے اس کو کھولا اور حدیث خاموش ہے. اور قرآن نے کھولا ہے تو بڑی قطعیت ہے اس بات کو کہ لازماً ایسا ہوا کرتا تھا، کسی ایک واقعہ کی طرف اشارہ نہیں ہے. یہ درست ہے یا غلط ہے؟ کیوں جی؟ اس آیت سے یہی بات نکلتی ہے نا کہ ایک دستور تھا جی اور اس دستور کا احادیث سے کوئی تعلق نہیں. اس کا مطلب ہے بہت سی احادیث جو معاشرے پر روشنی ڈالنے والی ہو سکتی تھیں، کیونکہ ہمارے علماء فقہ میں چلے گئے ہیں بہت زیادہ، انہوں نے ان کو اہمیت نہیں دی. حالانکہ یہ خزانہ تھا جس کو محفوظ کرنا ضروری تھا، اور قرآن کریم نے بعض ایسے پہلوؤں کو محفوظ فرما دیا ہے جن کا حدیث میں ذکر نہیں ہے. وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا. جب تمہیں بلایا جائے کہ آ جاؤ آپ کھانا تیار ہے، اس وقت آیا کرو. جس کا مطلب یہ ہے کہ گھروں میں جا کر نہیں بلانا ان کو، آ کر کہیں الگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بالکل صاف بات نظر آ رہی ہے. تم گھروں میں نہ داخل ہوا کرو، جب تک کھانا پک رہا ہے، وہ تیار ہو رہا ہے، میزیں لگ رہی ہیں یا دسترخوان بچھ رہے ہیں، اس وقت تم الگ کمرے میں بیٹھے انتظار کیا کرو. جب تمہیں آواز دی جائے کہ آؤ اب تیار ہے تو آ جا کرو. یہ مراد نہیں کہ اس وقت دوڑے دوڑے گھروں میں جا کے سب کو بلائیں لوگوں کہ آؤ کھانا تیار ہو گیا ہے. اور جب فارغ ہو جاؤ کھانے سے تو وہاں بیٹھ کر خوش گپیاں نہیں کرنی. کھانا کھایا، سلام کیا، اجازت لی اور رخصت ہوئے. جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہ روکیں تمہیں از خود وہاں بیٹھے رہنے کی اجازت نہیں ہے. یہ جو ایک معاشرتی آداب ہیں، ان کا کسی حد تک مسلمانوں کی موجودہ سوسائٹی سے بھی تعلق ہے.
اگرچہ اس طرح اللہ تعالیٰ ان کے حفاظت کے لیے تعلیم نہیں دے رہا، مگر اس عمومی تعلیم میں وہ بھی داخل سمجھے جانے چاہیے۔ ہر میزبان کا حق ہے کہ جب وہ میزبانی کرے تو خام خواہ اپنے آپ کو مہمان اس پر امپوز نہ کرے، اور چونکہ ایک دفعہ بلا بیٹھا ہے، جب تک اس کا کچومر نہ نکال دے اس تک رخصت نہ ہو۔ یہ دستور ہے جو آج کل جاری ہو چکا ہے۔ مہمانوں کا کام ہے، ہو سکتا ہے ان کو اجازت مل جائے، میزبان چاہے، مگر میزبان کو اور بھی کام ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اگر وہ دعوت دے، کھانا کھا لیں تو اخلاقاً ایک دفعہ اجازت ضرور لیں کہ اب آپ کو دوسرے کام کرنے ہوں گے، ہمیں اجازت دیں۔ اگر اس وقت واقعتاً میزبان کی نیت ہو ان کو روکنے کی تو ان کو روک سکتا ہے۔ چنانچہ فانتشروا ولا مستانسین لحدیث، کھانے کے بعد جو خوشخبریوں میں مشغول ہو جا کرتے ہو، یہ محمد رسول اللہ کے گھر میں نہیں کرنا۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا کام ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف خصوصی سے توجہ کے لیے ایک علیحدگی، ایک تنہائی بھی چاہتے ہیں۔ تو اس گھر کو عام گھروں کی طرح نہ سمجھو۔ جیسا کہ میں نے کو بیان کیا، عام گھروں میں بھی یہ تہذیب اختیار کی جا سکتی ہے، کرنی چاہیے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں تو یہ عملاً ایک گناہ بن جائے گا کہ آپ نے دعوت دی اور تم بیٹھ رہو۔ سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیوں نہیں کہتے تھے منہ سے؟ یہاں وہ الحیاء خیر کلہ کا مضمون صادق آتا ہے۔ یہ سچائی کے خلاف نہیں ہے، بلکہ عظیم اخلاق میں یہ بات داخل ہے کہ بعض باتیں کہنے سے انسان کا دل حیا کرتا ہے۔ وہ اخلاق حسنہ کے نتیجے میں ہوتا ہے، نہ کہ بزدلی کے نتیجے میں۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا تقاضا تھا کہ بعض دفعہ ایسی باتیں جو مذہب کے خلاف نہ ہوں مگر آپ کی ذات کو تکلیف دینے والی ہوں، وہ برداشت کر لیا کرتے تھے۔ اس لیے حدیث تقریری کا مضمون اس سے کھل جاتا ہے۔ حدیث تقریری اس مضمون کو کہتے ہیں کہ کوئی شرعی بات ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہو اور آپ نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار نہ کیا ہو، تو علماء کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے منظور فرما لیا۔ لیکن ان دو چیزوں میں فرق ہے۔ وہ چیزیں جو مذہبی لحاظ سے نامناسب ہوں ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لازماً فرمایا کرتے تھے کہ نہیں، اور وہاں حیا کبھی بھی مانے نہیں ہوئی۔ حیا اپنی ذات کے متعلق مانے ہوئی ہے، اور یہ دونوں چیزیں اپنے اپنے مقام پر بہترین ہیں۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستحیی من الحق کانا یؤذی النبی فیستحیی منکم، بس اللہ کے رسول کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات، یہ تمہاری یہ بات تکلیف پہنچاتی ہے، لیکن وہ تم سے شرماتا ہے۔ واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ حق سے نہیں شرماتا۔ تو یہاں جو تضاد پیدا ہو رہا ہے بظاہر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حق سے شرما رہے ہیں، اللہ نہیں شرما رہا، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اللہ ایک غیر جانبدار چیز ہے اس موقع پر، وہ دیکھ رہا ہے ان سب باتوں کو، اور اللہ کا فریضہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرے، خواہ یہ حمایت کرنا دوسروں کے لیے تکلیف کا جذباتی تکلیف کا موجب بھی ہو۔ اس لیے اللہ نہیں شرماتا کہ اللہ کا فرض ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی حفاظت کرے۔ وہ اپنا حق چاہیں چھوڑ دیں، یہ حق کے خلاف نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی حفاظت نہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو زیب نہیں دیتا، یہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے کبھی پسند نہیں فرما سکتا۔ اس یہ معنی ہیں لا یستحیی من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، اور جب تم ان سے کوئی سوال کرو کسی چیز کے متعلق، یہ بھی چاہیے، نمک، پانی، اس قسم کی چیزیں پڑھ سکتی ہیں، تو اندر نہ گھس جایا کرو،
کھانے والے کمرے سے پردے سے اس طرف رہا کرو اور پردے کے پار جو خواتین مبارکہ موجود ہیں ان سے سوال کیا کرو کہ ہمیں یہ چیز چاہیے. ذالک علیکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، طریقہ کار تمہارا تمہارے دلوں کی پاکیزگی اور امہات المومنین کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے بہت مناسب ہے. وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہارے لیے مناسب ہی نہیں کہ رسول اللہ کو کسی قسم کی اذیت دو. ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور نہ رسول اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی بیویوں سے نکاح کرو، اگرچہ وہ موجود نہیں ہوں گے اور ان کو اذیت نہیں ہوگی، مگر دل کی یہ تسکین ضروری ہے کہ آپ کو علم ہو کہ میرے بعد بھی ہمیشہ یہ بیویاں میری ہی رہیں گی. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ تمہارا طریقہ کار اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت اہم ہے اور بہت عظمت رکھتا ہے. ٹھیک ہے، باقی پھر انشاءاللہ اسی آیت پہ ختم ہو جو میں نے کہا تھا نا، مزید آئندہ شروع کریں گے. ٹھیک ہے.